جی السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ انکہی سے شاہ حسین، شاہ حسین سے انکہی۔ شاعری کی دنیا کا درخشندہ ستارہ، شاعر نہیں بلکہ سید الشعراء، دور نہیں بلکہ اقتدار۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سید غلام عباس محسن نقوی شہید کی۔ آج 5 مئی اسی شاعر کا جنم دن ہے جو گزری ہوئی صدی کا قد آور شاعر کہلایا۔ اس ویڈیو میں کوشش کی جائے گی کہ محسن نقوی کی کچھ یادیں آپ سے شیئر کی جائیں، ایسی باتیں، ایسی یادیں جو کہ انکہی ہیں، جو کہ عام نہیں کہی گئیں۔ شاعری کے حوالے سے بہت بڑا نام محسن نقوی، اگر اس کے بارے میں یہ بات کی جائے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، کب ابتدا کی شاعری کی اور کب عروج کو پہنچے، یہ تمام باتیں وہ باتیں ہیں جو آپ ہر کسی سے سن چکے اور زبان زد و عام ہیں۔ میری کوشش کچھ ایسے مختلف واقعات کے حوالے سے محسن نقوی کی وہ باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے جو عام موضوعات نہیں بنی، جو عام نہیں پہنچائی جا سکی۔ میرے لیے محسن نقوی سب سے پہلے ڈیرہ غازی خان جیسے ایک سرائکی، ٹھیٹھ سرائکی علاقے میں پیدا ہونے والا ایک ایسا شخص جو خوبصورت اور نفیس اردو بولنے والا، جس سے اردو دانوں نے اردو سیکھی، لیکن وہ خود اپنے بارے میں یہی اقرار کیا کرتا ہمیشہ کہ میں مجھے ٹھیک سے آتی نہیں اردو۔ ایک ایسا شاعر محسن نقوی کہ جو دوران سفر کے دوران جو ایک خوبصورت، ایسی بے انتہا بے مثال خوبصورت نظم، غزل تخلیق کر لیتا تھا جو شہرہ آفاق بلندیوں پر پہنچتی تھی۔ جی ہاں، میری مراد ہے یہ دل ہے پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی۔ محسن نقوی کو رزق سخن کہاں سے ملا، محسن نقوی نے اتنا عروج اور اتنے کم عرصے میں کیسے پایا، یہ باتیں بہت گہرائی والی باتیں ہیں۔ لیکن محسن نقوی کو جہاں تک میں جانتا ہوں، میں جب کبھی شعر کہتا ہوں، جب خود سے کچھ الفاظ بننے کی کوشش کرتا ہوں، تو محسن نقوی ہمیشہ مجھے اس میں آج بھی معاونت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں محسن نقوی کو کبھی پڑھ لوں، محسن نقوی کی کوئی غزل، کوئی نظم، کوئی الفاظ، ان کی لکھی ہوئی کوئی تحریر، تو میں اس تحریر پڑھنے کے بعد ضرور سخن کے معاملے میں کچھ نہ کچھ کہنے کے قابل اپنے آپ کو سمجھنا شروع کرتا ہوں۔ محسن نقوی کے حوالے سے مجھے ایک اور بڑی اہم بات، ایک بہت اہم واقعہ یاد آیا، اور بڑا فقید المثال یہ میرے لیے واقعہ ہے کہ محسن نقوی ایک ایسی نشست میں جو کہ نعت کے عنوان سے بیرون ملک ایک نشست منعقد تھی، محسن نقوی ایک مہمان کی حیثیت سے وہاں گئے، اور مہمان کی حیثیت سے وہاں پہنچنے کے بعد جب تمام شعراء اپنا اپنا کلام پیش کر چکے تو محسن نقوی بھی وہاں پر جو موجود تھے، اور ناظم ممبر نے اس وقت اعلان کیا کہ اس وقت سامعین میں وہ شخصیت بھی موجود ہے جو محسن نقوی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تو ہم محسن نقوی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں، ممبر پر تشریف لائیں، اور اس نعت کے عنوان کے حوالے سے وہ خود بھی کچھ بیان فرمائیں۔ تو محسن نقوی نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر ایسا فقید المثال شعر تھا کہ اس شعر کے بعد تمام نشست، تمام شعراء، تمام سننے والے سامعین سب نے فیصلہ کیا کہ محسن نقوی کے لیے یہ جو آج کا عنوان ہے، جس عنوان پر یہ نشست، یہ محفل سجائی گئی ہے، محسن نقوی اس میں حقدار ہیں، اس انعام کے جو سب سے بڑا انعام اس دن رکھا گیا۔ محسن نقوی نے ممبر پر آ کے صرف ایک شعر کہا تھا، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ محسن نقوی کے حوالے سے مزید بات کروں تو محسن نقوی اس دنیا میں اپنے مکتب کے اعتبار سے بھی بہت خوش نصیب شاعر گزرے ہیں۔ محسن نقوی کے ہی بعد آنے والے کچھ شعراء، جیسے کہ بہت بڑا نام ہے شوکت رضا شوکت، جن کو عام اور عمومی طور پر بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن ایک خاص مکتب شوکت رضا شوکت کے نام سے بہت زیادہ آشنا ہے۔ اور اسی طرح اگر بات کروں تصویر محسن جناب عقیل محسن نقوی کی، جو کہ محسن نقوی شہید کے بیٹے ہیں، عقیل محسن نقوی بہت بڑا نام ہے شاعری کی دنیا میں، لیکن صرف مکتب کی حد تک ان کی شاعری کو جانا، پہچانا اور مانا جاتا ہے۔ لیکن محسن نقوی ایک ایسا فقید المثال شاعر
جس نے سخنوری کی دنیا میں نہ صرف اپنے مکتب میں نام کمایا بلکہ پوری دنیا میں محسن نقوی کو جانا پہچانا اور مانا گیا۔ محسن نقوی کے حوالے سے ایک بات جو تخیل کے حوالے سے ہے، مطلب میں نے ایسا تخیل اور لفظوں کی بندش جو ہے وہ میں نے بہت کم شعراء میں ایسی دیکھی۔ مجھے محسن نقوی کا ایک شعر بہت زیادہ پسند ہے، آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ رزق ملبوس مکان سانس قرض مرض دوا، منقسم ہو گیا انسان انہی افکار کے بیچ۔ پہلی سطر میں رزق ملبوس مکان سانس قرض مرض دوا، ایک سطر میں ایک پوری کی پوری دنیا بند کر دینا محسن نقوی کا یہ خاصہ تھا، محسن نقوی کا یہ کمال تھا۔ اور آخری بات جو میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، جو شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہو، گفتار محسن میں نے یہ الفاظ پڑھے تھے کہ جب محسن نقوی شہید کی میت ان کے علامہ اقبال ٹاؤن میں جو ان کی رہائش ہے وہاں پر لائی گئی، تو یہ الفاظ جب بھی میں سوچتا ہوں، جب بھی میں ان الفاظ کو بار بار پڑھتا اور دہراتا ہوں، میرے لیے یہ الفاظ مجھے محسن نقوی کے عشق میں اور زیادہ مبتلا کر دیتے ہیں۔ محسن نقوی کی میت ان کے گھر میں پڑی تھی اور ان کے دیدار کے لیے جہاں ان کے ملنے والے عزیز و اقارب تشریف لا رہے تھے، اسی وقت محسن نقوی کی ایک ہمسائی بھی وہاں آئی اور اس نے ایک بڑی عجیب دعا کی جو کہ گفتار محسن کے سرورق میں لکھی ہوئی ہے۔ اس عورت نے یہ کہا کہ میرا اللہ، میں تجھ سے صرف ایک دعا مانگتی ہوں، میرے 5 بیٹے اور ان 5 بیٹوں کو، یہ کسی بھی عورت کے لیے، کسی بھی خاتون کے لیے یہ دعا بہت مشکل دعا ہے، میرے 5 بیٹے، ان 5 بیٹوں کو تو میرا اللہ لے لے لیکن ایک محسن نقوی مجھے واپس کر دے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ کو محسن نقوی کی یہ باتیں کس حد تک نئی لگیں، کس حد تک اچھی لگیں، آپ ضرور شیئر کیجیے گا کمنٹس میں۔ بہت شکریہ، التماس سے دعا۔